بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صنع كما صنعت إلى آخر الحديث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل سواری کے وقت کا نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سواری لائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سواری کے جانور پر سوار ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں مبارک اس سواری کے رکاب میں رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر جب اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو پھر الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد الحمدللہ 3 مرتبہ کہا اور اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا، اور پھر یہ کلمہ کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر اس کے بعد مسکرائے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا اور ایسے ہی آپ علیہ السلام کو سنا۔ اور پھر کہا کہ میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان ربک، کہ بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یوں کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے دیکھو اس بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اس کے گناہ بخشے گا۔ تو یہ اعمال جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس مبارک حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم سواری پر سوار ہوں، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر، کسی بھی قسم کی سواری پر سوار ہوں، تو پہلا عمل، پہلی سنت یہ ہے جب آپ پاؤں رکھیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ جب آپ پاؤں رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سواری پر پاؤں رکھیں تو یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب اچھی طرح سے آپ بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ کہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری سنت۔ تیسری بات سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھیں۔ اس کا معنی ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو میرے تابع کیا اور میں اس کو تابع کرنے والا نہیں تھا، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابھی میں سفر پر جا رہا ہوں، شام کو یا 1 مہینے بعد یا ہفتے بعد یا چند دنوں بعد لوٹ کر آؤں گا۔ اسی طرح سے ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ چوتھی بات، پھر اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام 3 مرتبہ دوبارہ الحمدللہ کہا کرتے تھے، اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ پڑھتے تھے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پاک ہے اللہ تو
کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے آدمی کا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور سواری کو انسان اللہ پاک کی ایک نعمت سمجھے۔ کسی بھی قسم کی سواری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو سواری کے شر سے بچائے۔ ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، سواری میں شر بھی ہے۔ سواری آپ کے قابو سے باہر ہو جائے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ، کسی حادثے کا خطرہ۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال اس موقع پر کیے تاکہ امت کو اس بات کا سبق ملے کہ اس وقت اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب آپ اپنی سواری پر بیٹھے، ایک نعمت ہے تو ایک ایک لمحے آپ اللہ پاک کو یاد کریں۔ تو پھر ہم دوبارہ ان باتوں کو دہراتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے جب پاؤں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سواری پر بیٹھ جاتے تو پھر ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تین باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات میں 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہتے ہیں۔ پانچویں بات پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر چھٹی بات سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے اللہ تو، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اور 7ویں بات اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، اور یہ مسکرانا میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کا سبب اور وجہ یہ بتائی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے، اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، اللہ تو معاف کر دے، تو جب اللہ پاک سے آدمی معافی کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوا ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میرے بندے نے اس وقت بھی میری طرف رجوع کیا اور اسے پتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں ہے، لہذا میں نے اس کی گناہوں کو بخش دیا۔ جب اللہ خوش ہوا تو بندے کو بھی خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تاکہ بندہ بھی اس موقع پر اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ نے خوشی کا اظہار فرمایا تو بندہ بھی جواب میں خوشی کا اظہار فرمائے۔ اللہ خوش ہوا کہ اس بندے نے میری طرف رجوع کر لی اور مجھ سے اس نے تعلق قائم کر دیا، ٹوٹا ہوا تعلق قائم ہو گیا، تو بندے کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ میرا بھی اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان